بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا جو سیشن میں کریں گے قولوا آمنا باللہ۔ پچھلے آیت میں کیا تھا جی؟ وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ یہودی عیسائی ہمیں کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کہ آپ یہودی عیسائی بنو کے کامیاب ہو گئے، حالانکہ پچھلے رکوع میں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے پہ متفق نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ ان کے کیا معنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ان کی تعلیمات نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قولوا آمنا باللہ، مسلمانوں کہہ دو آمنا باللہ، یہی ایمان مفصل مجمل ذہن میں رکھیں آپ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، یعنی ان پر مختلف جو صحائف وغیرہ اتارے گئے، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، یعنی کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے، ایسے نہیں کرتے ہم۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرما ہیں، اسی ساری باتوں کو ماننے کے بعد ہی ہم مسلمان تابع ہیں، نہیں تو کسی کو مانے کسی کو نہیں تو پھر ہم آدھے آدھے مسلمان تو نہیں ہوتے، وہ پھر مسلمان نہیں ہوتے، وہ پھر منافق کافر ہوتے ہیں۔ مکمل اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں، انبیاء کو بتایا ہے، سب کو ماننا پڑے گا، سب کو اللہ نے بھیجا ہے، اور سب حق سچ ہیں، سب نے ایک پیغام توحید کا، اسلام کا پیغام دیا، درس دیا، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرما ہیں۔ یہ تقریباً ایمان مفصل مجمل کا اسی میں آیت میں ذکر ہے، یہیں سے کچھ الفاظ لے کر، ٹھیک ہے جی، جو ہمیں جو دیا گیا ہے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض شاذ نہیں بنتا، ایمان مفصل مجمل۔ آگے کیا ہے جی؟ اور تفریق نہیں کرنا کسی کو بھی، کیونکہ عیسائی وغیرہ اپنے انبیاء کو مانتے ہیں تو پھر ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہم ان پیغمبروں کے، ٹھیک ہے جی، تفریق نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ شروع میں آیت میں کیا، شروع کی آیتوں میں کیا تھا کہ آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لوگ، یعنی صحابہ ایمان لائے، شروع میں کون ایمان لائے؟ صحابہ اہل بیت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اب کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو جی؟ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ آپ سسم ایمان لائے، صحابہ اسی طرح ایمان لائے، دونوں کا ایمان لانا دیکھیں ذکر ہو گیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم کیا ہے؟ کامیاب ہوں گے، کامیاب ہم نے ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے، صحابہ کی بات مان کے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق دشمنی کو کہتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اے مسلمانوں کہہ دو، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اسلام والا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب جی اللہ کا رنگ؟ اللہ کا رنگ سے کیا مراد ہے؟ صبغہ، اس کو کس کو بولتے ہیں؟ رنگ، کلر۔ اس میں عیسائیوں کی رسم بپتسمہ
بپتسمہ کیا ہے جی لفظ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے استباغ رنگ، یہ ہولی مولی کو بھی ذہن میں رکھ لیں، ہولی دیوالی کی، ٹھیک ہے جی، یہ عیسائیوں کے ہاں بھی کوئی بپتسمہ اس کو بولتے ہیں، کوئی رسم شسم جو بھی ہے، آپ ہندوؤں کی ہولی دیوالی ذہن میں رکھیں، جسے استباغ رنگ چڑھانا بھی کہا جاتا ہے، کسی شخص کو عیسائیت بناتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں۔ بہرحال یہ عیسائیوں کی رسم کا بیان ہے، جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے، گنگا جل مل ذہن میں رکھیں آپ، ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آج کل کیا ہے، سیدھا سیدھا کیا ہوتا ہے جی، فارم ہوتا ہے، آن لائن سسٹم ہے، کاغذ ہیں، فارم پر کرنا وغیرہ، یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہماری حدیث میں کیا ہے پیغام جی، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم کیا آتا ہے جی، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر، یعنی پوری دنیا میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، ہوں گے، وہ بچے مسلمان پیدا ہوں گے، لیکن آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو جہاں پیدا ہوں گے، یہودیوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، تو ہم بھی پیدائشی مسلمان اور پھر ماں کی گود میں مسلمان ہیں، اور مسلمان معاشرہ ملا، اور جتنے بھی دنیا میں بچے ہیں وہ مسلمان تو ہیں، لیکن آگے انہیں ماں باپ نے کیا بنا دیا، یہودین اور نصرانین وغیرہ بنا دیا، ہندو کسی نے بنا دیا، سکھ بنا دیا، جو بھی بنا دیا، اور جب تک وہ بپتسمہ نہ لے گناہ گار رہتا ہے، یہ ان کی غلط رسم ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھپا کہاں ہے، وہ ٹھپا لگاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، وہ ٹھپا لگاتے ہیں، اور یہ کسی طرح کلر، تو ہمارے ہاں تو ٹھپا شپا نہیں ہے، محمدی ٹھپا ہے، بے شک نبی کا رنگ ہے، نبی کی صحابیات کا، ازواج کا رنگ ہے، قرآن سارا رنگ ہے، ہمارے مسلمان بچوں، ہمارے مسلمان عورتوں، ہمارے مسلمان مردوں کے نشانیاں، رنگ کیا ہے، وہ قرآن والا رنگ ہے، اسلام والا رنگ ہے، اور وہ سنت والا رنگ ہے، ٹھیک، کوئی اسپیشل کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جی، جب تک وہ بپتسمہ نہ لے، یعنی وہ کلر شل والی رسم نہ کرے، تو گناہ گار رہتا ہے، اور یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا، یعنی یہ ان کا بھی غلط عقیدہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سمجھتے ہیں، غلط خیال ہے کہ وہ سولی چڑھ گئے تھے، یہ وہ، کیونکہ یہ تو قرآن نے صاف منع کیا ہے کہ وہ وما صلبوہ وما قتلوہ، سولی نہیں دے گی نہ قتل کیے گیا، آسمان پہ اللہ نے اٹھایا ان کو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بے سروپا خیال کی کوئی حقیقت نہیں، رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، جو توحید خالص کا رنگ ہے، اللہ کے ذکر کا رنگ، اللہ کی توحید کا رنگ، اللہ کے حکموں کو ماننے کا رنگ، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو ماننے کا رنگ، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو کرنے کا رنگ، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے منع ہونے والا رنگ، یہ رنگ ہے اصل، صبغت اللہ اسے بولتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ والے ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، اللہ والا ہے یہ، اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے اس پہ، یہ رنگ چڑھانا ہے ہم نے خالص، اللہ کے احکامات مان کے، اللہ کے حکموں کو مان کے، ذکر اللہ کو یاد کر کر کے، اشد حب للہ، ایسا یاد کریں اللہ کو، اللہ کا رنگ چڑھانا یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، عبادت کرنے والے ہوں اللہ کی خالص، یہ اللہ کا رنگ۔ قل اتحاجوننا فی اللہ هو ربنا ربکم، کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ قل اتحاجون، حجت کرنا، یہ اسی کا ملتا جلتا لفظ، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا ربنا، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ اللہ، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور یہ بات اور ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تمہارے تو جیسے ہم بھی کہتے ہیں تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو اسی کا مفہوم آپ سمجھ لیں، والا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایسی باتیں کر کے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے برائی سے منع نہ کریں، گناہوں سے اسے نہ ڈرائیں، اعمال کی طرف نہ لائیں، یہ کیونکہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے باتیں ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہیں نا، تو اس نے اپنی قبر میں جانا، تو نے اپنی، اس بات کو لے کے ہم دین کی خدمت نہیں کرتے، دعوت کا کام نہیں کرتے، تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنا زبان سے کسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ اتنی آپ کی
बात मान लेगा वो, आपकी इस्तेताअत है, इस्तेदाद भी है। कि हदीस में आता है ना कि 3 दर्जे हैं मना करने के, कि आप किसी को बुराई होते वो देखो तो क्या करो जी, ज़ुबान से मना करो, ताकत है, कुव्वत है। उससे पहले हाथ से मना करो, मतलब हाथ से ज़्यादा सख्ती होती है, खड़का दिया किसी को, थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया। ठीक है जी, तो वो आजकल थोड़ा सा हाथ हौले रखना है, क्योंकि बड़े हालात ख़राब हैं। किसी को एक लगाया तो आगे से वो खड़का ही देगा बंदा। तो अगले की नफ्सियात को देखते हुए हमने मना करना है किसी को। उतनी जिसके अंदर अब सोच समझ की, समझने की, बात सुनने की जो है ताकत हो, कुव्वत हो, उसी के मुताबिक उसे क्या करें। डंडा मारेंगे एक तो बच्चा भाग जाएगा, किसी गाली से मना करेंगे, किसी बुरी बात से, तो समझाने की कोशिश करें, ज़ुबान से नसीहत करें कोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा इसी को है अमल किया है, हमें दरस दिया है, समझाया है बहुत सारा, मुख्तलिफ मिसालें देकर समझाया जाए, बहुत सारे वाक़यात हैं। यानी पहला दर्जा हाथ से मना करने का, दूसरा ज़ुबान से समझाया जाए, फिर तीसरा वो हो जाए जो पहला भी आपको पता है ना, ये तो इस पे हाथ उठा सकते हैं हम, ना हमारे पास कुव्वत है और हाथ की कुव्वत नहीं है, ना कोई हमारे पास असला है, और ना ये ज़ुबान से हम कोई इससे बात करेंगे तो ये मानने वाला नहीं है, आगे से हमें ही जो है मुंह बंद करा देगा, या उठा लेगा या उड़ा देगा। फिर हम क्या करेंगे जी, तीसरा दर्जा आता है कि फबी कल्बी, और अपने दिल में बुरा समझे कि उसने ये काम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया। या अल्लाह, हम दोनों दर्जे हमारे पास नहीं, हम न ज़ुबान से मना कर सकते हैं, न हाथ से, अब दिल में बुरा समझते हैं तो हमें माफ़ कीजिएगा, हमें क़ुव्वत ताकत अता फरमाइएगा। इसको हम, ये जो गाने लगे हुए हैं यहाँ पे शादियों में, या अल्लाह ज़ुबान से भी मना करेंगे तो मुश्किल है कि आगे से लड़ेंगे। बहरहाल कुछ कहते नहीं यार, इतना ईमान है माशाल्लाह, किसी को मना करें तो माशाल्लाह बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं। लेकिन इधर पटाखों से मना किया उस दिन, ये मोहल्ले वालों को पता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और पुलिस तक बात पहुंच गई, तो ये चक्कर भी है ना। मस्जिद के पास पटाखों से मना करें, लेकिन मना करने वालों को भी वही बात है ना, अखलाक आने चाहिए। देख के बंदे के उसके साथ है ही नहीं, बड़े जोश में आ गए, उसको मना किया होगा तो फिर लड़ाई झगड़ा और जेल शेल और सुलह सफाई में, ये भले वाले को पता है ये क्या वाक़या इस तरह के हो रहे हैं ना। मकसद क्या है, अखलाक के साथ, हिकमत बसीरत के साथ समझाया जाए। बहुत ज़्यादा जोश दिखाने की लोड़ नहीं है। ज़्यादा जोश में किसी को थप्पड़ मार दिया और सख्ती से बात भी कर ली, सख्ती से बात भी बर्दाश्त अगला को नहीं करता आजकल, तो बहुत हिकमत से समझदारी के साथ समझाने की को क्या, तुम्हें क्या, वो देखो वो भी कर रहा है। ठीक है जी, तो ऐसे तरतीब है जी। कुल अतुहाजुनना फिल्लाहि व रब्बुना रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून।
وہ گھڑی ہمیں عطا فرما دے، اور یا اللہ ہماری جائز جو دعائیں ہیں قبول فرما۔ یا اللہ حج عمرے کی حاضری بار بار رمضان میں بھی نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دیکھیں کتنے، یا اللہ ہم رمضان کی ناقدری کرتے رہے، بالکل ختم ہونے والا ہے، آخری عشرہ ہے، اب 9 دن ہیں، 10 ہیں، یا اللہ آپ کو ہی پتہ ہے۔ جن لوگوں نے، مردوں نے عورتوں نے اعتکاف کی نیت کی، ان کو یا اللہ استقامت نصیب فرما، اس عمل کو پایا تکمیل تک پہنچائیے، اس میں ہر قسم کی جو غلطیاں ہیں اس سے حفاظت فرمائیے۔ اور یا اللہ یہ آپ کے خاص بندے ہیں، ان کو مزید اپنے ساتھ یا اللہ جڑنے کی قرب نصیب فرمائیے، ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائیے، جنہوں نے ارادہ کیا یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، ان کے جو بھی مسائل ہیں آسان فرمائیے، ان کے لیے مشکلات دور فرمائیے، اعمال کرنا آسان فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، یا اللہ صحت عطا فرمائیے، سب کو یا اللہ صحت عافیت عطا فرمائیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس عشرے میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، جہنم سے ہمیں آزاد فرمائیے۔ سارے کام ہم جہنم والے کر رہے ہیں، آپ کو ناراض کرنے والے کر رہے ہیں، یا اللہ آپ بڑی مہربان ذات ہیں۔ یا اللہ مکھی کو کیا چاہیے، ہلکا سا پانی پلانے پہ آپ معاف فرما دیتے ہیں، یا اللہ کتے کو پانی پلانے پر آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ کوئی نیکی عطا فرما دے، کوئی نیکی ہمارے پاس اتنی چھوٹی سی نیکی بھی نہیں ہے، یا اللہ کوئی ایسی نیکی ہمیں بھی عطا فرمائے جس پر آپ مغفرت کا پروانہ ہم سب کو عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ان کے ایمان کی اس جو ہے حفاظت فرما، یا اللہ مرتد ہونے سے سب کو بچا۔ یا اللہ علماء کرام سے جوڑے رکھ، ان سے محبت عطا فرما، مشائخین سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ جاتا ہے جو ثواب ہے اس کو بھی ہمیں عطا پہلے جانے کی کوشش کریں ہم، اور جو اس کے اجر و ثواب ہیں اس کی بھی امت کو یا اللہ توفیق عطا فرما، جمعے کے مجمع میں بھی لوگ شوق سے جلدی آئیں، اور یا اللہ سب کو توفیق عطا فرما، جو لاسٹ ٹائم پہ آتے ہیں یا اللہ ان کو بھی پہلے آنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔